الشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگ اور دوستو حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے قبل کچھ دیر دین کے بعد کہنے اور سننے کے توفیق عطا فرمائی. دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو بہت ساری چیزوں سے، انعامات سے نوازا ہے، اور یہ ساری کی ساری دی ہوئی چیز اللہ تبارک و تعالی کا ہے. اللہ نے یہ اولاد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے. یہ ہماری جان اللہ تبارک و تعالی کا ہے، یہ مال اللہ تبارک و تعالی کا ہے. ہمیں اور آپ کو اس چیزوں پر یقین ہونا چاہیے. اگر انسان کو اس چیز کا یقین ہو جائے کہ یہ جان ہماری نہیں، یہ اللہ کی ہے، یہ اولاد ہماری نہیں، اللہ کی ہے، یہ مال و دولت ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے. جب تک اللہ نے ہمارے یہ رزق کو یہاں پہ رکھا ہے، ہم کھا رہے ہیں، ہم چلے جائیں گے، پھر دوسرا آ جائے گا. انسان کو اس چیز پر یقین ہونا چاہیے، اور جب انسان کو یہ سب چیزوں پر یقین ہو جاتا ہے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. آج ہمیں نہ قرآن پر یقین ہے، نہ اللہ کے رسول کے فرمان پر یقین ہے. آج ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے یہ سب چیزوں پر. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ کے رسول کی بات پر یقین کرنے والے تھے، وہ کامیاب ہو گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پریشان ہے. ان کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ پریشان ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو جو جنت کو بشارت دی ہے، اس میں سے یہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یعنی 10 مبشرہ میں سے ہے، اولون اور سابقون میں سے ہے، جلیل القدر صحابی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد کیا بات ہے، تجھے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تو پریشان حال ہے، تو پریشان میں ہے؟ فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول میں دکھ میں ہوں. فرمایا کہ ہجرت سے 1.5 سال پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت سے 1.5 سال پہلے میری شادی ہوئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اولاد، ایک بچہ، کیا کہ وہ ایک معصوم بچہ دیا. لیکن اللہ کے رسول جب آپ کا حکم ہوا کہ ہجرت کرو اور ہم مکہ کو چھوڑ کر جب آنے لگے، اپنے بچے کو ساتھ میں لیا، اپنے بیوی کو ساتھ میں لیا. جب میں مکہ سے نکلنے لگا، بیچ میں ابو جہل آ جاتا ہے اور ابو جہل کہنے لگا یہ لڑکی مکے کی ہے، یہ بچہ مکہ کا ہے، آپ اسے لے نہیں جا سکتے ہیں. 1.5 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے معصوم بچہ تھا. ابو جہل نے میرے بیوی کے بازو کو پکڑ کر میرے بیوی کو چھین لیا، میرے بچے کو چھین لیا. آج وہ دکھ ہمیں یاد ہے اللہ کے رسول، آج وہ چیز ہمیں یاد آ رہی ہے. اللہ کے رسول اس وقت ہم اگر
بھی قربان کر دیا اور آپ کے ساتھ آ گیا، آپ کے حکم پر عمل کر لیا۔ میرے دوستو دنیا کے اندر کوئی ایسا عاشق ہوگا، کون ایسا عشق والا ہوگا جو اللہ کے رسول سے اس طرح محبت کرنے والا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تو نے پیغمبر کی تو نے رسول کی بات کو مان لیا تو قیامت تک کے لیے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی تو کامیاب ہو گیا۔ تو میرے دوستو یہ یقین کی بات ہے۔ آج ہمیں ان سب چیزوں پر یقین نہیں ہے کہ جو بات کہہ رہا ہے، جو قرآن میں ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو یقین نہیں ہے۔ اگر قرآن کی باتوں پر یقین ہوتا تو ہم اپنے اولاد کو قرآن پڑھاتے، اور کچھ لوگ اگر قرآن پڑھاتے بھی ہیں تو اولاد آج کل قرآن بھول گیا۔ کبھی سال میں ایک بار رمضان میں قرآن کھول لیا، کوئی مرا تو قرآن کھول لیا، ورنہ قرآن بھول گیا۔ حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج والی رات کو دیکھا، میں معراج والی رات کو دیکھا کہ ایک انسان لیٹا ہوا ہے، ایک انسان لیٹا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک بہت بڑا پتھر لیے ہوئے فرشتہ کھڑا ہے، اور وہ سر کے اوپر وہ فرشتہ اس پتھر کے اس کے سر پر مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے سر ریزہ ریزہ قیمہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ پتھر دور چلا جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ جا کے پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے، جب تک کہ پھر اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ کو کیا کہ اس کے سر پر مارتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کس کو یہ عذاب ہو رہا ہے؟ اب میرے دوست فرمایا کہ آپ کی امتی کے وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر بھول گیا، جو قرآن پڑھ کر بھول گیا اور فرض نماز پڑھنے میں سستی کرتا تھا۔ ذرا سوچو، جو قرآن پڑھ کر بھول گیا ان کو یہ سزا ہے، جو نماز پڑھتا ہے پڑھنے میں سستی کرتا ہے ان کو یہ سزا ہے، جو سرے سے نہیں پڑھ رہا ہے وہ خود حساب لگائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ آدمی خون کی ندیوں میں، خون کے نہر کے اندر تیر رہا ہے، اور وہ اس ندی سے اس نہر سے نکلنے چاہتا ہے۔ کنارے پر ایک فرشتہ کھڑا ہے، جب وہ کنارے نزدیک پر آتا ہے تو فرشتے زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے، پھر وہ کیا کہ بیچ میں چلا جاتا ہے، پھر وہ نکلنے چاہتا ہے، پھر فرشتہ اس کو مارتا ہے، پھر وہ بیچ کے اندر چلا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کس کو یہ عذاب ہو رہی ہے؟ فرمایا آپ کی اللہ کے رسول یہ آپ کی امتی کی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کا کاروبار، سود کھانے والے ہیں۔ آج ہمیں ان سب چیزوں پر یقین نہیں ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک جگہ دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کا مجمع لگا ہوا اکٹھا ہے۔ ایک اپنے مریدین میں سے ایک کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کیا بات ہے۔ جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ جو وقت کے جو شہزادہ ہے، بادشاہ کا جو بیٹا ہے، وہ ایک بہت بڑا محل بنانا چاہتا ہے، اس کا نقشہ ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ میرے دوستو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس کے پاس جاتے ہیں، فرمایا شہزادے کیا بات ہے؟ فرمایا کہ ایک محل بنانے چاہتا ہوں، ایک محل بنانا چاہتا ہوں، جو محل ابھی تک ایسے کبھی بنا ہی نہیں، ایسا بنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ کتنا اس میں خرچہ ہوگا، اس میں کتنا پیسہ خرچ ہوگا؟ اس زمانے کی بات ہے 2-4 لاکھ روپے بتایا ہوگا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور پوچھا کہ بتاؤ یہ محل تیار ہونے میں کتنے مدت لگے گی، کتنے مہینے میں، کتنے سال میں یہ محل تیار ہوگا؟ فرمانے لگے کہ 2-3 سال یہ محل کو بنانے میں لگ جائے گا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے او شہزادے ممکن ہے کہ یہ محل بناتے بناتے تیری موت آ جائے یا محل تیار ہو جائے اور تو ایک دن بھی اس میں رہ نہیں سکتا۔
موت تو آنی ہے، یہ ممکن ہے کہ یہ محل تیار ہوتے ہوتے تیری موت آ جائے تو ایک دن بھی اس محل کے اندر رہ نہیں سکتا۔ یہ محل بھی عارضی، تو بھی عارضی، یہ دنیا بھی عارضی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اور شہزادے یہ محل بنانے میں جو تمہیں پیسے جو روپیہ خرچ کرو گے وہ روپیہ تو مجھے دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ سے جنت لے کر تجھے میں جنت کے اندر ایک محل دوں گا، ایک محل میں وعدہ کرتا ہوں اللہ سے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ جو پیسہ ہے، یہ جو روپیہ ہے، یہ محل بنانے میں جو تم خرچ کر رہے ہو یہ مجھے دے دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ سے لے کر جنت کے اندر تمہیں محل دینے کے لیے وعدہ کرتا ہوں، اور وہ محل جو جنت میں ہمیشہ رہے گا وہ ابدی ہے، وہ محل بھی ابدی، جنت بھی ابدی، اور تیرے بھی موت بھی آئے گی، یہ دنیا بھی عارضی، تو بھی عارضی، یہ محل بھی عارضی۔ یقین کا دور تھا میرے دوستو۔ آج اگر یہ بات کسی کو کہہ دے تو نہ جانے اس پر کیا کیا فتویٰ لگے گا، اپنے پیٹ کے لیے کر رہا ہے، اپنے اس کے لیے کر رہا ہے، اپنے اس کے لیے کر رہا ہے۔ اصل چیز یقین کی ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی باتوں پر یقین تھا اور لوگ یقین کرتے تھے۔ آج ماشاءاللہ ہم قرآن پر یقین نہیں کرتے۔ آج تو قرآن کی باتوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانوں پر ہم یقین نہیں کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو سوچو کہ ہماری غیرت کیا ہے۔ میرے دوست، وہ شہزادے نے اس روپیہ پیسہ اس کو دے دیا، لیکن جب روپیہ دے دیا تو شہزادہ کہنے لگے کہ اللہ والے، ہمارے یہاں جب ادھار لین دین ہوتا ہے تو لکھ دیتے ہیں، آپ ہمیں لکھ کر دے دیجئے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں ہے۔ کاغذ قلم کو منگوایا اور دونوں طرف سے لکھ دیا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس کو دستخط کر دیا اور پیسہ لے کر چل دیا۔ میرے دوستوں، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جب وہ روپیہ پیسہ لے کر جانے لگا، اپنے مریدین کو کہا کہ حکم اس علاقے کے اندر اعلان کر دو، غریب آ جائے، بیوہ آ جائے، مساکین آ جائے۔ آج مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر سخاوت ہو رہی ہے، اور کتابوں کے اندر آیا ہے کہ جب وہ سارے کے سارے روپیہ کو بانٹنے لگا اور شام ہوتے ہوتے ایک روپیہ بھی نہیں رہا، سب کے سب تقسیم کر دیا، سب کے سب بانٹ دیا۔ یہاں تک کہ اس کے کھانے کے، رات کے اس کے کھانے کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک روپیہ بھی نہیں رکھا، سب کو روپیہ غریبوں پر، مساکینوں پر، یتیموں، بیوہ میں تقسیم کر دیا۔ کچھ دیر گزرا، موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے۔ شہزادے کی طبیعت خراب ہوئی، شہزادے کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کا آخری وقت آ گیا۔ شہزادے جنہوں نے پیسہ دیا تھا مالک کے دینار کو، ان کا آخری وقت آ گیا۔ اپنے گھر والے کو وصیت کی کہ جب اگر میں مر جاؤں گا، یہ کاغذ کا رقعہ جو ہے، یہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے لکھ کر مجھے دیا ہے، یہ میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ وصیت کی۔ میرے دوستوں، اس کا انتقال ہو جاتا ہے شہزادے کا، حسب معمول وصیت کی، جو جس طرح وصیت کیا تھا ایسے ہی وہ کاغذ کا پرزہ کیا کہیں، وہ کاغذ کا خط اس شہزادے کے کفن پر رکھ دیتا ہے، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ادھر مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو کچھ پتا نہیں ہے، یہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، وضو کیا اور مصلی کے اندر آنے لگا، اس کے پاؤں میں ایک کاغذ کا ٹھوکر لگی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ وہی وہ ہوتے میرے دوست خصوصی طور پر پچھلی راتیں جب ساری دنیا، سارے لوگ میٹھی میٹھی نیند سو رہے ہیں، اور اللہ والے، اللہ کا دوست، اللہ کا ولی وہ ہوتے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں، یہ قیام میں ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے ٹھوکر کاغذ کو لگی، چراغ جلایا تو دیکھا یہ تو وہ کاغذ ہے جو میں نے شہزادے کو لکھا تھا، شہزادے کو لکھ کر دیا تھا، وہ ہے۔ اور میرے دوستوں، تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کاغذ جس میں مالک
پر لکھا ہوا تھا کہ مالک تو بھی سچا، تیرا خدا سچا، تیرا قرآن سچا، تیرے نبی سچا، میں جنت کے اندر محل پا لیا ہوں، میں جنت کے اندر محل پا لیا۔ صبح ہوئی میرے دوستو، اپنے مریدین کو لیا، اپنے مریدین کو لیا اور اس کے شہزادے کے گھر دور میں تھا، اس علاقے میں جانے لگا۔ اور وہاں جب پہنچا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، وہاں جب پہنچا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تو پتا چلا کہ پرسوں ہی شہزادے کا انتقال ہو گیا تھا، پرسوں ہی وہ شہزادے کا انتقال ہو گیا تھا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ان کے اہل خانے کو، ان کے گھر والے کو یہ کاغذ دکھایا کہ یہ کاغذ تو میں نے اس کو دیا تھا، یہ میرے پاس کیسے آیا؟ لوگوں کو تعجب ہوا، کہا کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ہمارے کفن میں اس کاغذ کو رکھ دینا، ہم نے تو یہ کاغذ کو اس کفن کے اوپر رکھ دیا۔ میرے دوستو، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سجدے میں گر جاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ تیرا وعدہ سچ۔ یہ کس پر ہے؟ یقین پر ہے۔ آج ہمیں یقین نہیں ہے، آج ہمیں قرآن کی باتوں پر یقین نہیں ہے میرے دوستو۔ آج اگر یقین ہوتے تو ہم اتنے غفلت میں نہ ہوتے۔ آج ہم لوگ قبر سے غافل ہیں، آج ہم موت سے غافل ہیں، آج ہم نماز روزے سے غافل ہیں، ہمارے جیسے دل چاہتا ہے ایسے زندگی گزارتے ہیں۔ ایک مرتبہ دل چاہتا ہے جمعہ کے اندر کہاں جاتے ہیں، کوئی لوگ تو ایسا ہے جو جمعے کے اندر بھی نہیں آتا ہے۔ موت کو بھول چکے ہو، روزانہ قبر یاد کرتی ہے، ہمیں پکار کے ہمیں آواز دیتی ہے، لیکن ہم سن نہیں پاتے۔ یحییٰ ابن ایوب رحمت اللہ علیہ خراسان میں بیٹھے ہیں، خراسان پر اپنے گھر کے سامنے بیٹھے ہیں، اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہیں، اور دوستو وہیں سے قبرستان نظر آتا ہے۔ یحییٰ ابن ایوب رحمت اللہ علیہ یہ روزانہ رات کو اٹھتا ہے اور اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھتا ہے، اور وہاں سے قبرستان نظر آتا ہے اور قبر کو دیکھتا ہے اور روتا ہے اور اپنی موت کو یاد کرتا ہے کہ تجھے بھی ایک دن وہاں جانا ہے، تجھے بھی مر جانا ہے، تجھے بھی وہاں جانا ہے، تجھے بھی مٹی میں مل جانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دروازے پر، خراسان پر اپنے مکان کے دروازے پر یحییٰ ابن ایوب رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں، قبرستان کو دیکھ رہے ہیں۔ رات کی تہائی حصہ گزر گیا، ایک قبرستان کے اندر ایک آدمی گزرنے لگا، ایک آدمی جانے لگا۔ یحییٰ ابن ایوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اتنی سال کی مدت گزر گئی، رات میں ہم نے کبھی قبرستان کے اندر کسی کو دیکھا نہیں، آج کون یہ قبر کے اندر جا رہا ہے؟ فرماتے ہیں ایک قبر کے اوپر کھڑا ہوا، تھوڑی دیر کھڑا ہوا، پھر دوسرے کے قبر کے اوپر گیا، پھر تیسرے قبر کے اوپر گیا، پھر چوتھے قبر پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ خراسان پر اپنے گھر کے دروازے سے یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ اب وہاں سے کہا کہ جا کر دیکھتے ہیں آخر ہے کون؟ آج تک اتنی مدت سے میں یہاں دیکھ رہا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قبرستان کے اندر رات میں کوئی انسان آیا ہے۔ اور دیکھا کہ اور جب وہ قبرستان آ کر دیکھا تو اپنے پورے کے پورے بدن کیا گیا اوڑھا ڈھانپا ہوا ہے، صرف آنکھ دیکھی، آنکھ ننگی ہے اور کمر سے پورے کے پورے بدن ڈھانپ رکھا ہے، اور ایک ٹوٹی ہوئی پھوٹی ہوئی قبر کے پاس بیٹھا ہے اور ہڈیوں کو لیے ہوئے ہیں۔ یحییٰ ابن ایوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جا کر میں نے دیکھا وہ اپنے پورے کے پورے بدن کمبل سے اوڑھے ہوئے ہیں، صرف اس کی آنکھ نظر آ رہی ہے، اور وہ ٹوٹی پھوٹی قبر کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ہڈیوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے او ہڈیوں کل تم ہمارے جیسے تھے اور ہم کل تمہارے جیسے ہو جائیں گے، او ہڈیوں کل تم ہمارے جیسے تھے اور ہم کل تمہارے جیسے ہو جائیں گے، او ہڈیوں کل تم ہمارے جیسے تھے اور ہم کل تمہارے جیسے ہو جائیں گے۔ یہی تسبیح پڑھتا ہے اور رو رہا ہے میرے دوست کو، آنکھوں سے رو رہا ہے اور یہ روتے ہوئے جا رہا ہے اور یہ پڑھ رہا ہے، لیکن یہ ہے کون؟ یہ اب ہے کون؟ یحییٰ ابن ایوب رحمت اللہ علیہ پیچھے کمر پر اس کے ہاتھ رکھا کہ بھائی تو کون ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے
پہچان لیا یہ تو ہمارے بچپن کا دوست ہے، اس کا نام سعدون ہے، یہ سعدون ہے رحمت اللہ علیہ، یہ بھی اپنے وقت کے ولی اللہ گزرے۔ یحییٰ ابن ایوب فرمانے لگے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اے سعدون مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تو رات کو قبرستان آ کر رو رہا ہے اور روتا ہے، یہ کیا اپنی حالت بنا لیا ہے؟ میرے دوستو حضرت سعدون رحمت اللہ علیہ روتے روتے فرمانے لگے او یحییٰ، اے یحییٰ اگر آج کوئی اللہ کے خوف سے رو لے، کل قیامت کے دن جب ہمارے نام اعمال کھولا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے نام اعمال دے گا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب ہمارے نام اعمال کھولا جائے گا، اگر ایسا نہ ہو کہ ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کم ہو جائے اور بدی زیادہ ہو جائے، کہیں جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے، کل قیامت کے دن رونے سے اچھا ہے کہ آج کوئی رو لے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ قبر کو دیکھ کر آج کوئی تقوی حاصل کر لے، آج اس قبر کو دیکھ کر اللہ کے خوف اگر اس کو آ جائے۔ میرے دوستو سعدون کے بات کو سن کر یحییٰ ابن ایوب رحمت اللہ علیہ رونے لگے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ میرے دوستو روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ اب سعدون رحمت اللہ علیہ اس کو ہوش میں لانے کے لیے پانی کا چھینٹا مار رہے ہیں، یہ ہوش میں نہیں آ رہا ہے، لیکن بہت دیر کے بعد ہوش آیا، اور جب ہوش آیا تو سعدون رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے او یحییٰ تیرے ہوش کیوں آ گیا؟ اگر آج تو اسی طرح اگر آج تو مر جاتا تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ خود قسمت تو ہوتا، آج کا تیرا رونا، آج کا تیری یہ موت آنا اللہ کے خوف سے تھا، اگر آج تو مر جاتا تو بڑا اچھا ہوتا، تو ہوش میں کیوں آ گیا؟ اے میرے دوستو یہ ہیں اللہ والے جو قبر کو یاد کرتے ہیں۔ آج ہمارے نگاہ میں ہوشیار آدمی کون ہے؟ ایک مہینے میں جتنا کما لیا ان کا لڑکا بڑا ہوشیار ہے، ان کا لڑکا بڑا چالاک ہے، ایک مہینے میں اتنا کما لیا۔ نہیں میرے دوستو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ہوشیار آدمی وہ ہے، چالاک آدمی وہ ہے دنیا کے اندر جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ ارے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق میں تو پہنچاؤں گا، تمہیں کھلاؤں گا، کھانا تو ملتے رہے گا، لیکن کمانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ میرے دوستو کمانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، حلال کماؤ، کمانا کوئی منع نہیں ہے، حلال کماؤ، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر کماؤ اور آخرت کو بھی یاد کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوشیار اور چالاک آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اب موت کب آئے گی کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، کوئی ماں کا لال یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں کل مروں گا، 2 سال کے بعد مروں گا، یہ نہیں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کب موت آئے گی، کہاں مرے گا، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ ہم موت کے لیے تیار رہیں، کس حالت میں ہمارے موت آ جائے۔ اور آج آئے دن ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں، آج آئے دن ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں، چلتے پھرتے آدمی مر رہا ہے، کھاتے پیتے آدمی مر رہا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو پکڑ لو، دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، آخرت کے لیے کامیابی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت ادا کرنے جو نہیں کی ہے۔